گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ میں ایک پرانا گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔ اس سال بارش نہیں ہوئی۔ سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو کان میں کھسر پھسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر 11 بجے ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ دوسرے آدمی نے بتایا، اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جیورات ہے جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تو نے۔ خدا بخش سن کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا روپیہ، سونا اور ہیرے زیورات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا گھر میں۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درخت کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانے بیٹھ گئے۔ ایک چور نے کہا، رات کے 9 بج چکے ہیں مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر دیکھا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی۔ تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں۔ انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور زیورات چرا لیے ہیں۔ ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ خدا بخش کی بیوی اچانک گھبرا گئی۔ خدا بخش بولا، ہمیں اپنا سونا، زیورات کسی ایسی جگہ چھپا دینا چاہیے۔ ذرا میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے کر آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور زیورات ہے۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ خدا بخش نے صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا۔ خدا بخش نے کہکا لگایا اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نکال نہیں سکے گا۔ خدا بخش نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ ایک چور بولا، انہوں نے اپنا سونا کنویں میں چھپا دیا۔ اب وہ سونے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے۔ ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔
कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। किसान कुएं के पास आया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। किसान पुलिस को ले आया। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों।